السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا والیوم کھول دیں۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وأما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تعلمونهم اللہ يعلمهم۔ وقال اللہ عز وجل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو قرآن مجید عطا کیا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اور بالخصوص مسلمانوں کی ہر ضرورت، ہر مسئلہ، ہر قسم کی صورتحال کا حل عطا کیا ہے۔ یہ اس طرح سے نہیں نازل ہوا جس طرح تواریت، اناجیل یا زبر اتارے گئے۔ معلوم ہے کہ تورات کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے طلب فرمایا اور وہاں پر تورات کی تختیاں موسیٰ علیہ السلام کو تھما دی گئیں۔ کہہ دیا میرے رب نے خذ الالواح، موسیٰ یہ تختیاں لے لو، خذھا بقوۃ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ قرآن مجید میں مفصلاً بیان ہے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ 40 رات کی میقات پر، ایک ملاقات پر تورات تھما دی گئی، مگر قرآن مجید 23 سال کی تعلیم پر، تدریس پر، 23 برس میں اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعہ سے قرآن مجید کو
وحی کے ذریعہ سے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ اس تعلیم و تربیت میں سبقاً اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری۔ اس میں سب سے پہلے خود اللہ کا تعارف، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ قرآن مجید کے اترتے زمانے تک جہالت، کفر و شرک، انسان کا اللہ سے دور ہونا، توحید کا زمین سے غائب ہو جانا، شرک اور کفر اور ظلم اور سیاسی استبداد دنیا پر عام ہو جانا، یہ ماحول تھا۔ کوئی بھی شخص اللہ کو رب العالمین کی شکل میں کہ وہ کل جہانوں کا پالنے والا، پیدا کرنے والا، ان کا روزی رساں، ان کی پرورش کے اسباب نازل کرنے والا، یہ تعارف مفقود تھا۔ دنیا میں یا قیصر و کسریٰ تھے، سیاسی استبداد کے مالک، انسانوں پر اپنی ذاتی حکومتوں کے تحت ان کی گردنوں پر قابض، مشرق میں اکاسرہ تا حد نہایت مشرق، جزیرۃ العرب میں کھڑے ہو کر تجاہ مشرق ایران وما وراء ذلک، سب کے سب اکاسرہ کے غلام، قیصر مشرقی سلطنتوں کے مالک، انسانوں کے دنیاوی آقا، اور مدینہ المنورہ سے مغرب کی طرف شام اور شام کے بعد سارا یورپ، اندھیری دنیا اور اس کے مالک قیصر، قیاصرہ، ان کی زبان قانون، ہر انسان ان کا غلام، جس کو چاہے زندگی بخشیں، جس کو چاہے قتل کر دیں، آدھی سے زیادہ دنیا کے مالک، اور جزیرۃ العرب، اس میں ڈنکا بجتا تھا لات و منات و عزا کا، یغوث و یعوق و نصر کا، ساحروں کا، کاہنوں کا، جادوگروں کا، مشرکوں کا، جنہوں نے لوگوں کو روحانی طور پر اپنے غلام بنایا۔ لوگ ان سے پوچھ کے ہر کام کرتے، فیصلے ان کے چلتے۔ قلب الارض کا یہ حال تھا، اور مشرق و مغرب کا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام نازل فرمایا، اپنا تعارف کروایا، اپنی صفات، الہ، رحمان، رحیم، تعارف کروایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے اندر اللہ کا نام چلتا تھا، رحمان کو وہ نہیں جانتے تھے،
رحیم کو نہیں مانتے تھے، برملا انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا ومر رحمان، یہ رحمان کیا ہے؟ اس حد تک جہالت، اندھیرا، انسان اپنی عقل و خرد میں حیوان، کوئی بات سننے کو سمجھنے کو تیار نہ تھے، صاف صاف کہتے تھے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اتباع کریں گے اس عقیدہ کی، اس مذہب کی، اس راستے کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ یہ ان کا عام جواب تھا۔ قرآن مجید میں کثرت سے اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دہرایا، حتیٰ کہ قرآن پاک نے یہ تک کہا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، ارے عقل کے اندھو، اگر تمہارے آباء و اجداد کچھ جانتے نہیں تھے، کوئی عقل نہیں رکھتے تھے، پھر بھی تم ان کی مانو گے دلائل کے جواب میں؟ اللہ کی قسم، ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے ماحول میں پیدا کیا، کھڑا کیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دیں، دعوت کے راستے دیے۔ یہ جو میں آپ سے باتیں کہہ رہا ہوں یہ کوئی ہزاروں سال پرانی نہیں ہے، ہماری عمر اس وقت 1445 سال ہے، صرف 1445 برس قبل یہ ساری دنیا اس کی یہ حالت تھی۔ اب جن کو ہم مانتے ہیں اللہ کی قسم ان کی اس سے بھی بدتر حالت تھی۔ آپ دیکھیے نا سورت اقرا کو پڑھیے، اقرا پڑھو، بسم ربک پڑھایا کیا جاتا ہے جو معلوم نہ ہو لوگوں کو؟ یہ بات یاد رکھیے، ایجوکیشن کس کو کہتے ہیں؟ ایجوکیشن کے معنی کیا ہے؟ وہ چیز احاطہ علمی میں لا دینا جو پہلے سے احاطہ علم کے اندر نہیں ہے۔ یہ مجھ عاجز کی بنیاد، فاؤنڈیشن نالج کی، ایجوکیشن کی سمجھ لو۔ ایجوکیشن کس کو کہتے ہیں؟ مجہولات کو معلومات میں بدلنا، جو نہیں پتا وہ بتانا۔ ایک اصول دے رہا ہوں، تعلیم کس کو بولتے ہیں؟ تعلیم کے معنی ہے کہ جو چیز نہیں جانتا انسان یا اس کا بچہ، اس کو بتلانا کہ یہ۔ ہماری ایجوکیشن کی بنیاد غلط ہے۔ ہم 3-4 سال تو بچے کو ان چیزوں پر رگڑتے رہتے ہیں جو وہ دیکھتا بھی ہے، موجود بھی ہوتی ہیں، استعمال بھی ہوتی ہیں۔ بھائی انار، آج، آگ، اونٹ، کون سی چیز ہے جو بچے کو اسکول جانے سے پہلے نہیں پتا؟ گو یہ بات میرے موضوع سے ہٹ رہی ہے، لیکن کبھی سوچو اسلام آبادی ہو، ABC سے ہم جو لفظ بناتے ہیں ان حروف سے، کیا وہ لفظ ہمارے بچے نے پہلے گھر میں استعمال نہیں کیے ہوتے؟
بچہ آگ کو نہیں جانتا، بچہ آم کو نہیں جانتا، آج کو نہیں بولتا، انار کو نہیں کھا چکتا. بھلے تمہارے پلے گروپ، نرسریاں، مونٹیسوریاں، یہ جہالتیں جتنی ہیں، ان سب سے پہلے اس کی دادی ماں نے، اس کی ماں نے، اس کی نانی نے اس کو انار، اس کو آگ، اس کو پنکھا، اس کو سیب، سب کچھ کھلایا ہوتا ہے. جس کو ہم جاہل، اے فار ایپل، 2 3 سال کی ہزاروں کی فیسیں. کون گھر ہے جس میں بچہ اسکول جانے سے پہلے سیب ہاتھ میں نہیں پکڑتا، سیب دیکھ نہیں لیتا، سیب کھاتا نہیں، انار چکتا نہیں، بکری دیکھتا نہیں؟ کون ہے وہ بچہ آج؟ کمبخت، گندے سکول، ڈاکو، ماں باپ کو بدھو بنا کر، اے فار ایپل، بی فار بیٹ، سی فار کیٹ. کمبخت اس کو تعلیم کہتے ہیں. تعلیم کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو احاطہ علم میں نہیں ہے اس کو احاطہ علم میں لے آنا تعلیم ہے. رب اس وقت عرب معاشرے میں، یہودیوں عیسائیوں کے معاشرے میں رب احاطہ علم میں نہیں تھا. وہ تو انسان پر بھی لفظ رب بولتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پڑھایا، تعلیم، اقرا، پڑھ بسم ربک، اپنے رب کا نام پڑھ. الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا ہے. اقرا وربک الاکرم، اپنے بہت عزت والے رب کا نام پڑھ. الذی علم بالقلم، جس نے قلم بنانی سکھائی ہے، لکھنا سکھایا ہے. پڑھنے سے اور لکھنے سے، جس نے بے انتہا علم انسان کو عطا کیا. علم الانسان ما لم یعلم، جو نہیں جانتا تھا انسان اللہ نے وہ بتلایا. یہ علم ہے. بڑے مرعوب ہیں اللہ کی قسم آج کی وائٹ کالر مسلم، انگریز پلید سے، مغرب سے، انگلستان مشرق سے. ہاں، انگلستان مشرق، کیتھولک، پروٹیسٹنٹس، ملعون فرانس، آرتھوڈکس، دشمن امت اسلام، دشمن امت اسلام، سب کے تھلے لگ گئے ہم. تو جس طرح میرے رب نے ہر مسئلے میں، ہر شعبے میں قرآن مجید کے اندر انسان کو ایجوکیٹ کیا، جینے کا ڈھنگ سکھایا، مرنے کا رنگ بتلایا. زندہ رہو تو کس مقصد پر، دفاع کرو یا لڑو تو کس سبب پر. سورتیں، اللہ کی قسم سورتیں بقرہ، مسائل، ذکر و بیان عقیدہ توحید کا، ذکر و بیان منافقین کا، یہود و نصارہ کا،
یہ وضاحت کہ مسلمانوں یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ میرے دشمن ہیں، اللہ نے بتلایا. یہ مجھ کو گالیاں دیتے، میرے اوپر تان کرتے، یہ میری شریعتوں کا انکار کرتے اور میری رسالت کو رد کرتے. اب دیکھو نا یہودیوں کو کیا تکلیف تھی. کہنے لگے کہ یہ نبی آنا تو تھا پر یہ ہمارے اندر کیوں نہیں آیا. اندازہ کیجئے آپ پڑھے لکھے میرے بھائی اور بیٹے، اللہ پاک نے 1,24,000 نبوتیں بھیجی ہیں. کوئی قوم اس بات پر اللہ سے پھڈا لے لے کہ تو نے نبوت آخری ان کو کیوں دی، ہمارے اندر کیوں نہیں دی؟ بھئی بدبختو، تم نے تورات کا حشر کیا کیا؟ یحرفون الکلم، تم نے اللہ کے کلام میں تعریف کی، تورات کو تبدیل کیا، آیات کو مسخ کیا. یقتلون الانبیاء، تم نے نبیوں کا قتل کیا. اللہ کی قسم میرے رب نے قرآن مجید میں یہودیوں کا بڑا ذکر کیا تاکہ مسلمان یہودی سے دھوکہ نہ کھائے، پر مسلمان نہیں ٹلے. مسلمانوں کو عادت ہے، بڑی گندی خصلت ہے مسلمانوں کے اندر. وہ کیا ہے؟ جب کھونٹے سے چھوٹے گا کٹا بچہ وہ مچ گاں کے نیچے بھاگ کے جائے گا. اس طرح اللہ کی قسم مسلمان جب ان کو تھوڑی سی قوت، تھوڑا سا سفر کی اجازت ملتی ہے، یہ بھاگ کے اپنی ماں عیسائیت اور اپنی گندی ماں یہودیت کو جا کے چونگنے لگتے ہیں. ذلیل کرتے ہیں اسلام کو، اہل اسلام کو. مسلمان جب یہودیوں کے تھلے لگتے ہیں، اور پوچھو تو پھر دلیلیں وہ بڑے طاقتور ہیں، وہ بڑی ٹیکنالوجی کے مالک ہیں، ان کے پاس بڑے خوفناک اسلحہ جات ہیں. ان کی بڑی فوجی عسکری طاقت ہے. یہ جتنے لگڑ بگے اسلام آبادوں سے، انقرہ سے، قاہرہ سے، یمن عدن سے، اللہ کی قسم چاہتے ہیں بریف کیس اٹھائے امریکہ کے چبوترے پر سجدے کرنے. سجدے ہیں یہ، قسم اللہ کی. پلید امریکہ کے مشرکانہ چبوترا، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل، جنرل اسمبلیاں، یہ تھڑے ہیں، وہ تھڑے جن پر مسلمان حکمران جا کے ماتھے ٹیکتے ہیں، شرک کرتے ہیں. کوئی نظام نہیں، یہ شرک کے اڈے ہیں. ہمارا بیچارہ گریجویٹ، ماڑا ماٹھا مریل گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، پی ایچ ڈی بیوروکریٹ، وہ بڑے طاقتور ہیں. تم تو مولوی ہو، وہ بڑے طاقتور ہیں، ہم ان کے بغیر چل نہیں سکتے. اللہ کی قسم اس بیماری کا، اس کینسر کا بھی میرے رب نے سورت انفال میں، سورت حدید میں اتارے اعلان کیا ہے.
دیکھو نا، پڑھیں آپ قرآن مجید، پڑھتے جائیے سورتوں کے نام ہیں. آگے آئے گا آخری پاروں میں سورۃ الحدید. سورۃ الحدید، حدید کے معنی لوہا. لوہا طاقتور دھار. ہزاروں سالوں میں انسانوں کا یار بنائے تلوار، کرے وار، کرے اپنا دفاع. سورۃ الحدید. آپ کبھی سوچیں یا اللہ تو نے لوہے کی صورت اتاری؟ اللہ کہتا ہاں، انزلنا کے لفظ سے، انا انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات اتاری. انزلنا الانجیل، ہم نے انجیل اتاری. انزلنا الیک الکتاب، اے پاک نبی محمد ہم نے آپ پر انزلنا کے لفظ سے کتاب اتاری. اللہ کی قسم، انزلنا کے لفظ سے میرے رب نے لوہا اتارا، لوہے کی صورت اتاری. اس کو گرم کر، اس کو نرم کر، اپنی مرضی کے مطابق ڈھال، اس سے بنا تلوار، میرے دشمن پر کاروار. مجھے قوت والا مومن پسند ہے، میاؤں میاؤں کرنے والا مومن نہیں. طاقتور مومن، جہادی مومن. اللہ نے صاف کہہ دیا مسلمانوں، اب عصائے موسیٰ نہیں دوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک سوٹا دیا تھا، وہ فرعون کے دربار میں وہ سوٹا پھینکتے تو سانپ بن کے فرعون کے تخت کو جبڑوں میں لیتا. اللہ کہتا نہیں، اب وہ عصائے موسیٰ نہیں دیا، اب وہ اونٹنی صالح علیہ السلام کی نہیں دی، اب وہ ید عیسیٰ نہیں دیا. انزلنا الحدید، اب تلوار دی ہے پکڑ. نیزہ برچھا ڈھال بنا، گھوڑا پال، گھوڑے پر چڑھ، گھوڑ سواری سیکھ. تو گھوڑا سدھائے گا، تیرا گھوڑا دنیا میں زمین میں چلے گا. میں آسمان سے تیرے گھوڑے کی قسمیں کھاتا ہوں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. تیرا گھوڑا جس کے سموں سے چنگاریاں، جس کے چلنے سے گرد، جو گرد اڑاتا ہوا میرے دشمنوں کے جتھے میں گھس جائے، میں آسمان سے والعادیات قسمیں کھاتا ہوں تیرے گھوڑے کے سموں کی، اس کی گرد کی. تول کے دیتا ہوں تجھے اس کی لید اور گوبر کے وزن میں جنت کی نعمتیں. آ کھڑا ہو. آئیتو، ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ 100 دانے کی تسبیح ہو، پیر بڑا ہو تو 1000 دانے کی تسبیح کر لو، شاندار حجرہ بنا لو، خلیفے قائم کر لو، فیض عام کر لو. اللہ کی قسم میرا رب کہتا ہے اعدوا لہم من قوت، طاقت تیار کر لو، اسلحہ بنانا سیکھ لو، چلانا سیکھ لو.
چلانے کے لیے بازو پٹھے مضبوط کرو، گھوڑوں کی دوڑیں لگواؤ، گھوڑوں کو چالیں سکھاؤ، جنگ پر ٹرینڈ کرو۔ یہ ہمارے ہاں جو گھوڑے دوڑتے ہیں، یہ تو گھوڑ سوار لگام سے پکڑ کے روکتا ہے، اللہ کی قسم جنگ میں تو دونوں ہاتھ، بائیں میں ڈھال ہوتی ہے، دائیں میں تلوار ہوتی ہے، گھوڑا صرف سوار کی رانوں سے اشارہ سمجھ کے خود حملہ کرتا ہے، گھوڑا حملہ کرتا ہے۔ جنگی گھوڑا سوار کو لے کر سامنے والے گھوڑے پر اٹیک کرتا ہے، جنگی جہادی گھوڑا۔ سامنے والے کی تلوار سے گھوڑا نہیں ڈر رہا ہوتا، اس کے نیزے سے گھوڑا نہیں بھدک رہا ہوتا، گھوڑا اپنے سوار کو دشمن کے سوار کے قریب کرتا ہے، لے میں جہاد کر رہا ہوں تو وار کر۔ اللہ کی قسم اسلام آباد کے حکمرانوں، گھوڑا جانور جہاد کرتا ہے۔ سیکھا ہوا حوصلے والا گھوڑا، جنگوں میں نہ ڈرنے والا۔ آپ دیکھتے نہیں گھوڑے کس طرح ٹکراتے ہیں، اپنے مالک کے ساتھ اس کے دشمن پر گھوڑا ٹوٹ پڑتا ہے، حالانکہ سامنے والے بھی برچھا رکھتا ہے، ڈھال تلوار رکھتا ہے، مگر جہاد والا گھوڑا نہیں ڈرتا ہے۔ اور آج حکمران جہاد سے ڈرتا ہے، گھوڑا جہاد سے نہیں ڈرتا۔ حکمران کافر سے ڈرتا ہے، اللہ کی قسم جہادی گھوڑا کافر سے نہیں ڈرتا۔ یہ ہے قسمیں والعادیات، کبھی سورت نکال کے پڑھ، ذبحا والعادیات ذبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ قوت ہے یار، قوت۔ وہ مکہ مکرمہ میں کافروں کے سرداروں نے محمد الرسول اللہ کی حجف کی، حضرت حسان نے شعر کہے، مدح کی، دفاع کیا عرض محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا؟ آل مکہ کو ڈرایا، عدمنا خیلنا ان تروہا تثیر النقع موعدها قداء۔ اللہ کی قسم حسان نے، صحابی نے، نبی کے صحابی نے، مسلمانوں کے سالار نے، اور آج کے بدبخت انٹلیکچوئلز اور تھنک ٹینک، مردہ تھنک ٹینک، حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم مکہ کے سرداروں سے کہتا ہے، ہم اپنے گھوڑوں کو برباد کر دیں گے اگر تم نہ دیکھو کہ تمہارے کودئی کے اندر، مکہ کے اندر آ کے ہمارے گھوڑے چھلانگے ماریں گے، حملہ کریں گے، ہم کیولری آئے گی ہماری، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنائیں گے، تمہاری گردنیں اڑائیں گے، تمہارے سر اس قابل نہیں بچے جن سروں نے حرمت محمد پر بدزبانی کی، وہ جینے کا حق نہیں رکھتے۔ حکم ہے تیار کرو، مستطعتم، جتنی طاقت لگا سکو، جتنا خزانہ لگا سکو، جتنے پیسے لگا سکو، جتنی یونیورسٹیز کھپا سکو،
نیوکلیئر فزکس کے پروفیسر سر جوڑو، اسلحہ بناؤ، لوہے سے روٹین کا اسلحہ تھا، اب جنگوں میں کافروں نے ہتھیار سازی کی ہے تو وہ لے آئے ہیں نیوکلیئر۔ تم بناؤ، حکم میں دیتا ہوں، جتنا خرچہ کر سکو کرو، مستطعتم۔ سارے نیشنل حبیب پلیز یونائٹڈ سارے بینک اسلحہ سازی میں ڈبو دو، سب پینی پاؤنڈ اسلحے پر خرچ کرو۔ قرآن کہتا ہے دفاع مضبوط کرو، ان کی مونوپولی توڑو، سپر پاوروں کی سپیریورٹی چیلنج کرو، ایٹمی کلب کے اندر گھسو۔ ان کے پاس دماغ ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، تمہارا رب نہیں ہے، ان کے سائنسدان ہیں، تمہارے لڑکے فزکس کے چور ہیں۔ تو اللہ نے دیا، دیکھ لو میرے رب نے پاکستان کو ایٹامک ڈیٹرنس عطا کیا۔ مجھے اللہ کی قسم یاد ہے، کارٹر، ریگن، بل کلنٹن، یہ بڑے بڑے کفار، ان سب نے زور لگا لیا ایڑی چوٹی کا، پاکستان ایٹم نہ بنا سکے۔ آپ پڑھیں، میں پڑھتا ہوں، کارٹر کی سازشیں، جمی کارٹر، صدر ریگن، اور وہ رنڈیوں کا یار، نوکرانیوں پر حملہ وار بل کلنٹن۔ ہاں مجھے بھائی کہتے ہیں آپ دیکھو نا ان پر ایسا، میں کہتا ہوں اللہ نے کافروں کے جرم قرآن میں بیان نہیں کیے؟ کیا میرے رب نے عاد کے، سمود کے، قوم نوح کے، کافروں کے جرائم اپنی کتاب آسمانی میں بیان نہیں کیے؟ اس میں کمپیریزن ہے۔ مسلمان حکمران، اول درجے کے اعلی قدیم مسلمان حکمران، اور امریکہ جیسے ملک کے صدر گھر کی نوکرانی پر حملہ آور، جنسی حملہ۔ وہ کیا نام تھا اس چھوکری کا جو گھر میں نوکر تھی؟ اللہ کی قسم اس کو پکڑ لیا۔ ورلڈ آرڈروں کے مالک، نوکرانیوں کے یار۔ ہم نے سوسائٹی دیکھی اپنی، بڑے سے بڑے چودھری، نمبردار، اللہ جانے کون کیسا اچھا یا خدا نخواستہ چودھریوں کے حال و کردار سے واقف ہیں، پر ایک بات ہم نے دیکھی، اللہ کی قسم، جس چودھری کی نسل میں خون میں اصلیت ہے، اس کے گھر میں چھوکریاں، لڑکیاں کام کاج کرنے آتی، وہ اپنے نوکروں کو، پتروں کو کہتا، اوے یہ ساری میری بیٹیاں ہیں، خبردار کسی نے میلی آنکھ ڈالی۔ یہ پنڈوں کے چودھری، کوئی مربع 2 مربے کا مالک، پر حلال کا چودھری اپنے نوکروں کو، اپنے بیٹوں کو منع کرتا ہے کہ میرے گھر میں جو گاؤں کی بیٹیاں آئیں، کام کریں، جو بھی خبردار ہے ان پر کسی نے میلی آنکھ ڈالی۔ لو ہم وہ دنیا کا چودھری بنتا ہے تے نوکرانی نو پہ گیا۔ ان سب نے کوشش کی پاکستان نیوکلیئر پاور میں نہ آ سکے، ایٹم نہ بنا سکے،
کوشش صدام نے بھی کی تھی، قتل کر دیا گیا. ہم دعا کرتے ہیں رحمہ اللہ. کوشش قذافی نے بھی کی تھی، پر کوششیں خالی کام نہیں کرتی. کوششوں کے پیچھے پاکستان کی کوششوں کے پیچھے افغانستان کی مدد، خون کی قربانی، کشمیریوں کی مدد، قندھاریوں کی مدد، مسلمانوں کی مدد، فلسطینیوں کی مدد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ نے دے دیا کہ یہ لو. پھر اگر تم کہتے ہو پاکستان کا مطلب لا الہ، تو اس پاکستان کے دفاع کے لیے ایٹم بوم میں عطا کرتا ہوں، تم کو لاؤ. مناؤ یوم تکبیر، لگاؤ اللہ کے نام کی تکبیرات. اللہ دفاع کرتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، اللہ جہادوں میں ساتھ ہوتا ہے. اب ساری دنیا کے پیٹ میں مروڑ ہے. پاکستان نیوکلیئر ڈیٹرنس کا مالک کیوں بنا؟ کیسے بنا؟ اس کو خرید لو، اس کو بیچ دو، پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرو، 25 کروڑ عوام کو بھوکا مارو، تاکہ وہ ہم سے کہیں کہ یار یہ ایٹم لے جاؤ، روٹی دے دو. اللہ کی قسم میں اسلام آباد میں کہتا ہوں، پاکستانیوں اپنے ایٹم بم کا، اپنی میزائل ٹیکنالوجی کا دفاع کرو. یہ حق اسلام ہے. نیوکلیئر فزکس واجب اسلام ہے، پڑھو. جب اسلحہ بنانا فرض ہے تو بنانے کے لیے تعلیم حاصل کرنا فرض ہے. میٹلرجی، مائننگ، نیوکلیئر فزکس واجب ہے، واجب. ان کو پڑھو. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو پڑھو. آنے والے دور کے ہتھیاروں کو پڑھو. بایولوجی کو پڑھو، بایو انجینئرنگ پڑھو. ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب. جس طرح نماز واجب ہے، نماز کے لیے وضو واجب ہے، اللہ کی قسم اسلحہ بنانا واجب ہے. اسلحے بنانے کے لیے نیوکلیئر فزکس پڑھنا واجب ہے، ایڈوانس کمپیوٹر واجب ہے. میاؤں میاؤں کرنا نہیں، تعلیم حاصل کرو. جہادی ذہن کے ساتھ ہمارے سائنسدان، ہمارے لرنڈ سائنٹسٹ، ہمارے بیٹے آئی ٹی کے پڑھنے والے جو اس ذہن کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھیں گے، کل قیامت کو دیکھیں گے میرے رب نے ان کا یہ پڑھنا جہاد کے حساب میں لکھا ہوگا. ہمیں دفاع کرنا ہے، اسلام کا دفاع دنیا میں، سرحدوں کا دفاع پاکستان میں، نظریات کا دفاع اپنے اجتماعات میں. تربیت کرنی ہے ہمیں اپنی یونیورسٹیز کی، پروفیسرز کے مائنڈ سیٹ بدلنے ہیں. نفرت نہیں دعوت، نفرت نہیں محبت، مایوسی نہیں حوصلہ مندی. جتنا کام آپ کریں گے اللہ کی قسم وہ تکبیر کے اندر آئے گا، اللہ اکبر کے اندر آئے گا. وما علیہ الا البلاغ.